السلام علیکم۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کمنٹ بھی کچھ لڑکیوں نے کیا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ اگر بڑھے گا تو بہت ساری جو ہے نا ہماری میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ایل ایچ پیز مڈ وائز سب کو بہت بینیفٹ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے، اور ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ ان کو ہائی رسک پریگنینسی کا ٹاپک کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہم ٹائم جیسے ہی ہمیں ملے گا تو ہم ہائی رسک پریگنینسی کو ہائی لائٹ کریں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں گے کہ ہائی رسک پریگنینسی کیا ہے، لو رسک پریگنینسی کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ ابھی ہم کچھ اور MCQ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اس میں اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی، اس کو دوبارہ کریں یا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھائیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو کر دیں گے۔ تھینک یو۔ اچھا، یہ ایک آپ کا اور MCQ ہے کہ استقال حمل مطلب جو ایبارشن جس کو بولتے ہیں یا مسکریج بولتے ہیں، کہ کسی میں جو لگاتار 3 حمل ضائع ہو جائے، مطلب بار بار ایسا نہیں کہ ایک ہو گیا پھر نارمل پریگنینسی ہو گئی اس کے بعد پھر دوبارہ ہوا، تو اس کو ہم ریکرنٹ نہیں بولتے، اس کو لگاتار نہیں بولتے۔ لگاتار کا مطلب ہے کہ ایک ہی ہوا پھر دوسرا ہوا پھر تیسرا ہوا، 3 بچے یا 2 بچے سے زیادہ جو ہے نا وہ لگاتار اس کے جو ہے وہ حمل ضائع ہو رہے ہیں، تو یہ ایک حالت ہوتی ہے سروکس، جو سروائکل انکمپیٹنس بولتے ہیں جس کو ہم، تو اس کی کمزوری کی وجہ سے بھی پاسبلٹی ہے، مگر یہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے ایبارشنس ہوتے، فرسٹ ٹرائمیسٹر کے ایبارشنس نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ سوال میں نے کچھ ایسا لکھا ہے کہ استقال حمل کی ایک قسم میں جو لگاتار 3 حمل کے ساتھ ہو، یہ حالت سروکس کی کمزور ہونے کا نتیجہ ہے جو دوسرے سیمائی مطلب سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جو فیٹس کو باہر نکال دیتے ہیں، مطلب پین لیس جو ہے نا بچہ 14 ہفتے کا، 15 ہفتے کا، 16 ہفتے کا، 20 ہفتے کا وہ نکل جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بچے دانی کے جو سروکس ہے اس کو کمزوری کی وجہ سے بچہ نکل گیا ہے۔ ادروائز بہت سارے اور ریزن بھی ہوتے ہیں مگر وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ کیا بولیں گی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو انیویٹیبل ایبارشن نہیں، انیویٹیبل ایبارشن ہوتا ہے مگر ایسا نہیں کہ وہ بار بار ہو۔ تھریٹن میں خطرہ ہوتا ہے، مسٹ جس میں دھڑکن نہ ہو، اس کو بولتے ہیں ریکرنٹ یا پچھلے کے زمانے میں کیا بولتے ہیں، ہیبیچول، جس کو عادت ہے۔ ہیبیچول سے آپ اسے سمجھ لیں کہ عادت، اور ریکرنٹ کے مطلب ہے بار بار، تو اس کے بچے بار بار ضائع ہو رہے، اسی لیے اس کو نام دیا گیا ہے ریکرنٹ مسکریج یا استقال حمل۔ ایک اور کوشچن ہے کہ ایک جو ہے نا مڈ وائف نے نوزائیدہ بچے کے خون میں گلوکوز کی سطح 35 ملی گرام دی ہے پر ڈیسی لیٹر، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اور اس وقت اس مڈ وائف کو یا اس ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ 35 ملی گرام تو بہت پر ڈیسی لیٹر تو بہت کم ہے، بچہ ہائپوگلائسیمیا کی طرف جا رہا ہے، ہائپوگلائسیمیا کی طرف جا رہا ہے، تو مڈ وائف کو کیا کرنا چاہیے ہائپوگلائسیمیا کی طرف؟ انہوں نے آپشنس دیے ہیں کہ بچے کو عادت میں مضبوطی سے پکڑیں، نہیں بھائی اس سے تو وہ کیا ہوگا اور زیادہ ہائپوتھرمیا میں چلا جائے گا، اور بچے کے پیشاب کو چیک کریں، بچے کا اتنا تھوڑا ہی ہوتا ہے بڑوں کی طرح کہ اس کا دیکھا جائے کہ یہ چیزیں، بچے کو بلڈ پریشر کا اندازہ، بچے کا بلڈ پریشر کیسے دیکھیں گے اس وقت، کیا بلڈ پریشر سے اس کا کیا تعلق؟ بچے کو فارمولا یا ماں کا دودھ پلائیں، جی بالکل، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس اگر وہ ویسے ہمارے پاس 25% ڈیکسٹروز واٹر ہوتا ہے ہاسپٹلس میں ادھر ادھر، تو ہم اس بچے کو گلوکوز بھی پلا دیتے ہیں تاکہ ایک دم سے اس کا جو ہے نا وہ گلوکوز لیول اپ ہو جائے، مگر اگر نہیں ہے تو امیڈیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دم سے بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ لگائیں تاکہ وہ بچہ فیڈ کرے گا تو اس کا ہائپوگلائسیمیا کریکٹ ہو جائے گا، نہیں ہے تو اگر اس کا فارمولا مل کے تو اس کو فارمولا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو بنا کے تھوڑا سا وہ دے دیں تاکہ اس کی ہائپوگلائسیمیا کریکٹ ہو جائے، مگر ہائپوگلائسیمیا اگر ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کو وہ گلوکوز والے لائے جائیں تاکہ اس کا شوگر لیول امیڈیٹلی اپ ہو جائے۔ تو اس میں آپ کا آپشن کیا کریکٹ ہوا، بچے کو فارمولا یا ماں کا دودھ دینا چاہیے۔ مڈ وائف، ایک اور کوشچن ہے آپ لوگوں کا، ایک مڈ وائف لیبر کے چوتھے مرض مطلب تھرڈ اسٹیج نکل گیا، مطلب پلاسنٹا بھی چلا گیا، بچہ بھی ہے، اس کی جو ہے نا وہ جائزہ لے رہی ہے، اس کو چیک کر رہی ہے آفٹر ڈلیوری کے بعد، اس کو چیک کر رہی ہے کہ فنڈس جو ہے یوٹرس کا فنڈس وہ کنٹریکٹڈ بھی ہے مگر پھر بھی پیشنٹ بلیڈ کر رہی ہے۔ انہوں نے سوال کچھ اس طرح سے دیا ہے کہ مڈ وائف لیبر کے چوتھے مرحلے میں کلائنٹ کا جائزہ لے رہی ہے، کلائنٹ تو نہیں بولیں گے پیشنٹ بولیں گے، اور نوٹ کر رہی ہے کہ فنڈس اچھی طرح کنٹریکٹڈ ہے مگر خون کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، تو اس کنڈیشن میں اس ہاؤس افسر اس مڈ وائف LHP کو کیا کرنا چاہیے؟ فنڈس کی مالش کرنی چاہیے؟ نہیں، فنڈس تو کنٹریکٹڈ ہے تو مالش کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ جو ہے کنٹریکٹڈ نہیں ہوتا تو پھر اس کو بینیفٹ ہوتا، کلائنٹ کو بٹھا دینا چاہیے، بٹھانے سے کیا ہوگا، بٹھانے سے تو کچھ نہیں ہوگا،
नतائज को रिकॉर्ड, जी ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि रिकॉर्ड करना चाहिए कि इसकी पेशेंट जो है ना ब्लीडिंग इतनी, मगर उससे पहले एक ऑप्शन और होता है, आपने इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है, या जो अगर छोटी डॉक्टर है उसने अपने सीनियर डॉक्टर को बताना है कि ये पेशेंट जो है ना इस तरह से ब्लीड कर रही है, पता नहीं क्या रीज़न, टीयर है क्या चीज़ें, ताकि वो उसको देखे और चीज़ें, और रिकॉर्ड तो आप बिल्कुल करेंगी, मगर बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट है तो आप क्या कहेंगे कि इमीडिएटली अपने सीनियर को बताना है या डॉक्टर को बताना है। एक क्वेश्चन आप है कि जब आप कोई बच्चा पैदा होता है उसके होंठों को या उसके फेस को आप टच करते हो तो बच्चा खुद ब खुद एक उसके जो है ना होंठ हिलते हैं या जबड़े हिलते हैं और वो चूसना शुरू कर देता है, तो इसको क्या कैफियत कहते हैं? क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस हैं जो हम लोग जो बच्चा पैदा होता है उसमें हम देखते हैं कि वो बच्चा एक्टिव है नहीं है, क्या चीज़ें हैं, तो ये इस रिफ्लेक्स का नाम पूछ रहा है, इस रिफ्लेक्स को हम क्या कहेंगे? ब्लिंकिंग कहेंगे? नहीं, ब्लिंकिंग नहीं कह सकते हैं, रूटिंग भी नहीं, रूटिंग में जो है ना वो और चीज़ें, मोरो रिफ्लेक्स में वो हाथ और पाँव को जो करता है, यही कहते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स या रूटिंग भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, रूटिंग या सकिंग, सकिंग बेस्ट होगा इसमें। अच्छा, एक और है कि पेशेंट आती है आपके पास और उसने बताया कि वो 8 महीने के हमल से है और किस होने से उसे वजाइना से जर्दी माइल सब्ज़ कलर का बदबूदार डिस्चार्ज हो रही है। अब वो डिस्चार्ज की शिकायत के साथ पेशेंट आपके पास आई है, मगर 8 मंथ प्रेगनेंसी भी, तो उसको आप क्या मशवरा देंगी? कोई डॉक्टर लेचवी मिडवाइफ उसको क्या मशवरा देगी कि क्या करना चाहिए? दोनों फ़र्कों का इलाज, मतलब हस्बैंड वाइफ, दैट कुड बी द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उसको हस्बैंड को भी ट्रीट करेंगे और वाइफ जो है ना उसकी वाइफ को भी ट्रीट करेंगे। अब ड्यूरिंग हस्बैंड वाइफ रिलेशन जिनसी इख्तिलात के दौरान उसको प्रोटेक्शन के लिए कंडोम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है, कर सकते हैं, क्योंकि मना कुछ यूजली तो मना किया जाता है कि जब तक आपको प्रॉब्लम हो तो आप ना करें, अगर करें भी तो फिर कंडोम से इस्तेमाल करें, तो ये ऑप्शन भी सही है। सफाई का ख्याल, ठीक है, हाँ बिल्कुल सफाई का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सही तरह से सफाई का ख्याल नहीं करेगी तो आगे जाके वो जो इन्फेक्शन है और ज़्यादा वर्स हो जाएगा। तो इसमें एक वो ऑप्शन है कि ये तमाम जो दिए गए मशवरे हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, तमाम मशवरे करेक्ट हैं, तो हम इसको जो है ना वो करेंगे, ये तमाम दिए गए मशवरे करेक्ट हैं। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर कल संडे देखते हैं करते हैं या नहीं, या फिर मंडे से दोबारा शुरू करेंगे। थैंक यू।